کشش اس وقت شمس کے ساتھ بیٹھی اس سے نوشین کے پاس جانے کی اجازت مانگ رہی تھی، لیکن بدلے میں اسے جو سننے کو ملا تھا وہ اسے حیرت انگیزی میں مبتلا کرنے کو کافی تھا۔ اس نے شمس سے شرط کے متعلق پوچھا تھا، تمہیں اگر میری اجازت کے بنا اوپر جانا ہے تو مجھے کس کرنی ہوگی؟ مجھے کس کر کے مجھ سے معافی مانگنی ہوگی؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ شمس کے چہرے کے اعصاب قدرے سنجیدہ تھے، جیسے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے اگر کشش نے ویسا نہ کیا تو وہ اسے وہاں سے جانے نہیں دے گا۔ آئی ہیٹ یور بلیک میلنگ، یہ کوئی طریقہ نہ ہوا، یہ انتہائی گرا ہوا طریقہ کار ہے کسی کو بھی زج کرنے کا۔ کشش نے شمس کے دائیں ہاتھ سے اپنا بائیں ہاتھ چھڑوایا اور اسے پھنکارتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اگر گرا ہوا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا، کیونکہ جب بیوی کی زبان گری ہوئی ہو تو شوہر کو گرنا ہی پڑتا ہے، اور بقول آپ کے، آپ نے مجھے اپنا شوہر تک تسلیم کرنے سے منع کر دیا، تو ایسے میں میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا یہ ثابت کرنے کا کہ میں ہی تمہارا حقیقی شوہر ہوں، جسے تم کس کر کے خود کو یہ ثابت کر سکتی ہو کہ میں ہی تمہارا محرم ہوں۔ اگر تم میرے طریقے کو گرا ہوا سمجھتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شمس نے غصیلے لہجے سے جواب دیتے ایک مرتبہ پھر کشش کا بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا۔ آپ انتہائی گھٹیا انسان ہیں اور آپ خود گرے ہوئے ہیں، نہ کہ میری زبان۔ میں نے حقیقت بیان کی ہے تو آپ کو مرچی کیوں لگنے لگی؟ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے اور میں اس شادی کو نہیں مانتی، سمپل۔ اگر اتنی سی بات سمجھنے میں آپ کو پرابلم ہے تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں۔ کشش اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ مجھے خود کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، جسٹ لیو مائی ہینڈ۔ شمس نے کشش کا ہاتھ اپنی گرفت میں مزید مضبوط کر لیا۔ چھڑوا لو اگر چھڑوا سکتی ہو تو، اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو۔ شمس استہزائیہ ہنسا اور اس کا ہاتھ اپنی گود میں رکھتے اسے مزید اپنے قریب کھینچا، جس سے وہ شمس کے ساتھ بازو سے بازو مس ہوتے اب بیٹھ چکی تھی۔ کشش نے آس پاس نظریں گھماتے دیکھا تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے یکدم اوپری منزل کی جانب سر کیا تو وہاں شیڈو میں اشر کھڑا نیچے ہی دیکھ رہا تھا۔ کشش کو ڈھیروں ڈھیر شرمندگی نے آ گھیرا۔ ہاتھ چھوڑیں۔ کشش رونے جیسی صورت بنائے اب اوپر دیکھتے ایک مرتبہ پھر نظریں چرانے لگی۔ تم میں تو بہت طاقت ہے نا، کیا ہوا؟ شمس استہزائیہ ہنسنے لگا۔ نہیں ہے طاقت، پلیز۔ کشش اب منت پر اترنے لگی تھی کہ اسے یہاں تماشا بنتے محسوس ہو رہا تھا۔ ایک نمبر کا جاہل انسان ہے جسے پبلک پلیس کا بھی خیال نہیں، اور وہ اوپر، وہ یقیناً اشر ہے، یقیناً وہ ہی شاید کب سے مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ کشش کو شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ کشش نے جھنجھلا کر سوال کیا، کیونکہ اب اس شخص کا ہاتھ پکڑنا بھی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، آئی نیڈ یور سوری۔ کشش نے چونک کر شمس کو دیکھا جو کتنی آسانی سے انگریزی بول چکا تھا۔ کشش کو بے حد حیرانگی ہوئی، لیکن اپنی حیرانگی پر قابو پاتے وہ گلا کھنکارتے بولی، وہ نہیں ہو سکتا، میں بھی کہہ چکی ہوں۔ کشش کے لہجے میں اٹل مضبوطی تھی۔ شمس دونوں آئیبرو اچکاتے امپریس ہونے کے سے انداز میں کشش کے ہاتھ کو اب فنگرز کراس کرتے اپنی گود میں رکھتے اپنے بائیں ہاتھ سے کشش کے بائیں ہاتھ کی پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ کشش کا دل اس گرفت پر عجیب سا ہونے لگا، اس لیے وہ بار بار شمس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لینا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں آپ مجھے یہاں لے کر ہی کیوں آئے ہیں، جب یہاں آ کر پینڈو کی طرح تماشے لگانے تھے؟ کشش نے تنفر سے بولتے پھنکار بھری۔ تو گھر چلو چلتے ہیں، ویسے بھی پورے 4 سال 1 مہینہ 10 دن 16 گھنٹے اور 5 منٹ بعد تم مجھے ملی ہو، اور وہ ابھی بھی اتنے خوبصورت انداز میں کہ اب میری دسترس میں موجود ہو، مجھے یقین نہیں ہوتا۔ شمس کا لہجہ تشکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ کشش اس 4 سال 1 مہینہ 10 دن میں الجھ کر رہ گئی تھی۔
وہ اپنے آس پاس کی ہر چیز کو فراموش کرتے شمس کو کن اکھیوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سانس لینا بھی جیسے بھول گئی تھی، اس کے ذہن میں بس شمس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ 4 سال، 1 مہینہ، 10 دن۔ آگے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن چاہ کر بھی یاد نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ کیفیت میں شاکڈ ہو چکی تھی کہ شمس کو ایک ایک دن یاد تھا۔ کیا واقعی؟ وہ شمس کو اب تک دیکھ رہی تھی۔ شمس آس پاس سے بیگانہ ہوئے اب کشش کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ 4 سال، 1 مہینہ، 10 دن، 16 گھنٹے، 32 منٹ، 22 سیکنڈ۔ شمس نے قدرے ٹھہراؤ سے اپنی بات مکمل کی کہ مقابل شخص کے گلے سے تھوک نگلنا مشکل ہو گیا۔ آپ کشش شمس کو حیران ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اب اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گھر چلیں؟ شمس نے پیار بھری نظروں سے اسے آنکھوں میں التجا لیے دیکھا اور ساتھ واپس چلنے کو کہا۔ شمس کتنا کچھ کہنا چاہتا تھا، اتنے سالوں سے جو کیفیات دل میں دبائے بیٹھا ہوا تھا وہ سب بیان کر کے دل ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ کشش کو دل سے قبول کرتے وہ اپنا آپ کشش سے منوا لینا چاہتا تھا۔ کشش کو ساری زندگی بے حد پیار سے ٹریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سمندر جتنی گہرائی تھی۔ کشش یکدم کھانس پڑی تھی۔ اس کی تھوک اس کے گلے میں اٹکتے سانس کی نالی میں شاید ایک بوند چلی گئی تھی جس سے اسے بے حد کھانسی آنے لگی تھی۔ آرام سے، آرام سے۔ شمس کشش کا ہاتھ چھوڑتے یکدم ہی اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھتے نرمی سے تھپتھپانے لگا تاکہ کشش کی کھانسی بند ہو جائے۔ شمس کے ہاتھ نے کشش پر لرزہ سا طاری کر دیا۔ اس کے وجود کے روئیں تک ابھر گئے تھے۔ وہ یکدم اپنی کھانسی کو بھولتے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری جانب منہ کیے اب ہلکا ہلکا کھانس رہی تھی۔ شمس بھی بے قرار ہوتے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹا، نوشین کی ماں جو سیڑھیاں اتر رہی تھی وہ انہیں کی جانب آنے لگی۔ ارے کشش بیٹا، اتنی کھانسی کیسے آنے لگی؟ پانی پیو بچے، نوشین کی ماں نے کشش سے کہا۔ شمس نے ایک مرتبہ پھر کشش کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ کشش یکدم 2 قدم آگے ہوئی کہ اس کی جان اس شخص کے چھونے سے نکل رہی تھی۔ اس شخص کے ہاتھ میں نہ جانے ایسا کیا کرنٹ تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ شمس کو کشش کا یوں بار بار گریز کرنا درد میں مبتلا کرنے لگا۔ وہ اب دوبارہ سے کشش کا بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھامتے اسے اپنے ساتھ لگاتے بٹھا چکا تھا اور کشش کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اپنی گود میں رکھ لیا۔ کشش کو اب کھانسی نہیں آ رہی تھی لیکن وہ ابھی تک بے چین تھی۔ وہ اس لمس سے، ان باتوں سے بے چین ہو چکی تھی۔ وہ نوشین کی ماں کی پیٹھ کو دیکھنے لگی جو برابر پڑے ڈائننگ ٹیبل سے پانی لا رہی تھی۔ یہ لو بچے، پانی پیو آرام سے، نوشین کی ماں رجحان نے بہت شائستگی سے کشش کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی۔ کشش اب آرام آرام سے پانی پینے لگی جبکہ رجحان وہیں کھڑی رہی تھی۔ جبکہ کشش پانی پی چکی تو رجحان نرمی سے گویا ہوئی۔ بیٹا، تم نے نوشین کو تیار کر دیا نا؟ دولہے والے آنے والے ہیں، بس 5 منٹ کی مسافت پر ہیں، رجحان مسکرا کر بول رہی تھی جبکہ کشش کا رنگ فک ہونے لگا اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ جی آنٹی، بس تھوڑی سی تیاری رہ گئی ہے۔ کشش نے گھبرا کر جھوٹ بول دیا کہ اب آنٹی کو کیسے بتاتی کہ یہ شخص یہاں پر اس کی جان اور اعصابوں پر سوار ہے جو اسے کوئی کام نہیں کرنے دے رہا، سوائے تنگ اور زچ کرنے کے یہ شخص کچھ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اسے نیچے لے آؤ، رجحان کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ کشش ہذیانی کیفیت کا شکار اب رونے جیسی ہونے لگی تھی۔ چھوڑ دے میرا ہاتھ، جانے دے مجھے نوشین کے پاس، دولہا والے آنے والے ہیں۔
शम्स की मजबूती में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही थी। मेरी जो शर्त है उसे मान लो, कहो कि मेरी शर्त मानोगी। शम्स ने एक मर्तबा फिर वही बात दोहराई। या अल्लाह! कशिश ने दाएं हाथ से अपने पर्स में से अपना आईफोन 17 प्रो मैक्स निकाला और अपना मोबाइल अपनी गोद में रखते जल्दी जल्दी व्हाट्सएप खोलने लगी। नौशीन की अनगिनत कॉल्स और मैसेजेस थे। उसे एकदम घबराहट हुई, लेकिन अगले ही पल उससे उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये क्या? ये मेरा नाम ड्राइवर से किसने सेव किया? शम्स इंतहाई वालहाना अंदाज में कशिश को देखते सदमे से चूर लहजे में सवाल कर गया। कशिश एकदम नज़रें चुराने लगी। फिक्शनल राइटिंग, यू कैन हैव माई अदर नॉवेल्स एज वेल, डिस्काउंट इज़ अवेलेबल राइट। तो आप लोग देख रहे हैं अज़लाने इश्क की एपिसोड नंबर 37 का पार्ट 3। मैं हूं आपकी अपनी राइटर परी राजपूत। तो चलिए नॉवेल को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। रेयान यज़दानी अपनी मुंतशिर होती सोचों के साथ अपने ऑफिस में चला गया था। अफजल, अफजल! उसने ज़ोरदार आवाज़ से अपने सर्वेंट को आवाज़ देते बुलाया। जी, जी। अफजल डरते डरते कमरे में दौड़ कर पहुंचा। तुम्हें चाय का कहा था, कहाँ मर जाते हो? रेयान यज़दानी ने फुनकार भरते अफजल को लहू छलकाती आंखों से घूरा। जी साहब जी, आपको चाय अभी दी थी। अफजल ने डरते डरते बताया कि शायद रेयान साहब जी भूल गए हैं कि उसने आधे घंटे पहले ही 3 कप चाय दी थी। दोबारा चाय लाओ। तुम्हें यहाँ किस लिए नौकरी पर रखा हुआ है? अपने अफसरान को चाय कॉफ़ी नाश्ता पूछने के लिए या ज़ुबान चलाने के लिए? रेयान यज़दानी कदरे गुस्से में ढाड़ा था, जबकि अफजल सर झुकाए सुन रहा था। जानता था कि कभी कभी काम के प्रेशर की वजह से रेयान यज़दानी का गुस्सा ऐसे ही उस पर निकलता था, और वह चुपचाप झेलता भी था, चूँकि अपनी नौकरी बहुत अजीज़ थी कि घर पर 4 बच्चों की किफ़ालत समेत बीवी और माँ बाप की जिम्मेदारी थी। हर गरीब इंसान अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। वही हाल इनकम तनख्वाह लेने वाले सर्वेंट्स का था, जो ऊंच नीच बालातर रखते, सब नज़रअंदाज करते, अपने बॉस और ऊंचे अफसरान के सामने झुकना अपनी नौकरी पर ज़रूरी समझते थे। रेयान का ये रवैया बहुत कम देखने को मिलता था, क्योंकि अफजल पिछले 10 साल से यहाँ नौकरी कर रहा था। लेकिन आजकल रेयान साहब उसे जितना गुस्से में लगता था, उतना पिछले 10 सालों में नहीं लगा था। वो दिल ही दिल में फ़िक्रमंद था। वो उम्र में रेयान से 5-6 साल छोटा था। अब खड़े खड़े सर झुकाए चाय बनाओगे क्या? जाओगे या नहीं? रेयान ने गुस्से में उसे लताड़ा। जी साहब जी, अभी लाया। अफजल एकदम ही वहाँ से सूरत से भागा कि वो अपने साहब जी को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। रेयान यज़दानी एक मर्तबा फिर दोनों हाथों की हथेलियों को टेबल पर पटक कर मारने लगा। डैम इट, डैम इट! उसे अथर सर की बातों पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जिन्हें बस अपने सस्पेंशन की पड़ी थी, न कि उसकी कोई परवाह थी। वो किस अजियत से गुजर रहा था वो ही जानता था। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अजलान शाह के केस पर काम करना था, लेकिन उसके सर के लिए सिर्फ दूसरे अहम केसेस इम्पोर्टेंट थे। रेयान यज़दानी गुस्से में जबड़े भींचने लगा। वो कितनी ही देर अपनी सोचों में घिरा रहा था और परेशान होता रहा था। रेयान यज़दानी अब सुहेल और साथ के केबिन पर नंबर डायल करने लगा। मेरे कमरे में आओ फ़ौरन। वो बात कहते कॉल काट चुका था। कुछ देर में उसकी चाय और साथ समेत सुहेल उसके कमरे में मौजूद थे, जो कुछ देर पहले ही वहाँ से गए थे। अब रेयान के बुलाने पर दोबारा वहाँ आ चुके थे। फिक्शनल राइटिंग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। मैं इस चैनल पर अब एक्टिव हो चुकी हूँ, वीडियोस इंशाल्लाह डालती रहूँगी, इसलिए आप लोग भी
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹ کر کے اس ویڈیو کا ٹارگٹ کمپلیٹ کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو نئی آنے والی ویڈیوز جلد سے جلد مل سکیں۔ یہاں پر دو شخص آپس میں فون پہ بات کر رہے ہیں۔ Yes sir, I have made everything absolutely clear to him. I ensured he understands that his only priority right now is to stay focused on his case and nothing else. کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی جبکہ سامنے سے کوئی شخص جبڑے بھیجتے ہوئے کچھ بول رہا تھا۔ No sir, he still has the evidence, all of it. He has not handed it over yet. I tried subtly. I attempted to maneuver the situation, to push him into giving it to me voluntarily. But he refused. He is being cautious, perhaps more than we anticipated. کمرے میں گہری خاموشی کا سکوت چھا چکا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد کمرے میں دوبارہ ایک گمبھیر آواز گونجی۔ At this point, I won't deny it. I am limited in what I can do. Direct pressure would be risky. Yes, sir, I am fully invested in this case. I understand every possible consequence that could arise from it. I am not acting blindly. Yes, sir. Yes. Yes, sir. I know he is innocent, but innocence alone doesn't protect anyone. The law doesn't spare people. It consumes them like hell. I know the consequences. To keep him distracted, I redirected his attention towards the Nooriabad case and the Sajid murder investigation. He is deeply engaged now. I have already issued a warning, clear and unmistakable. Don't worry, sir. I'll keep Ryan occupied. He won't step out of line. He'll do exactly what I want him to do. Believe me, I won't let him go out of control. Yes, sir, but please understand. At the moment, he is not mentally stable. He is visibly distressed and agitated. His behavior suggests psychological pressure is already taking its toll. That's precisely why I am not applying excessive force right now. Pushing him further could backfire. A man in that state either breaks or acts unpredictably. I am sure you also don't want that either. I am allowing him just enough space to believe he is still in control. Once he lets his guard down, the evidence will come to me without any resistance. Just make sure he will never do that mistake again. I cannot protect him forever. کال رکھ دی گئی تھی۔ کمرے میں گہرا سکون۔ You can have my other novels as well. Discount is available right now. اذلان شاہ زویا کو ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ مکمل طور پر سہم چکی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اسے اذلان نے اس طرح ڈانٹا نہیں تھا سوائے اس دن کے جب اس نے اپنے گھر پر کال کی تھی اور وہ مرجان کو سزا دینے والا تھا۔ اس دن بھی زویا کو نہیں ڈانٹا تھا اس لیے اسے ڈانٹ کی عادت نہیں تھی، لیکن آج جس لب و لہجے میں اذلان شاہ اس سے بات کر رہا تھا اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اذلان شاہ اسے انکار کرنے پر ایسے ڈانٹ دیں گے۔ میں نے پوچھا کیوں کی میری نفی؟ اذلان شاہ نے دوبارہ سے وہی سوال دہرایا۔ اس مرتبہ زویا کے کندھوں پر گرفت نرم ہو چکی تھی۔ اذلان، زویا تھر تھراتے لبوں سے اذلان کو پکارتے بے یقین سی تھی۔ اذلان نے زویا کو یکدم کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے چھوڑ دیا اور شاور کھولتے خود کو صاف کرتے وہ اتنی ہی تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اذلان شاہ منتصر سوچوں سے سوچنے لگا۔ زویا،
رات کو تم نے مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، رات کو، اور ابھی جو سب کیا وہ سب کیا تھا؟ وائے وائے زویا وائے؟ اذلان شاہ اپنے استری شدہ سفید شرٹ نکالتے، بلیک ڈریس پینٹ نکالے پہن کر تعصب سے سوچ رہا تھا، اور جتنا سوچ رہا تھا اتنا اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اذلان شاہ اپنا ڈریس پہننے کے بعد ڈریسنگ میں کھڑے بال بنا رہا تھا، اور پھر کچھ لمحوں بعد کمرے سے نکلتے گھر سے بھی نکل گیا۔ اذلان شاہ منتشر سوچوں کے ساتھ گھر سے نکلتے اب اپنے سیکرٹ آفس کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ سیدھا آفس پہنچا تھا اور پھر پنچنگ گلوز پہنتے خفیہ کمرے میں داخل ہو گیا جہاں حنین قید تھا۔ حنین صحیح سلامت حالت میں وہاں رسیوں سے بندھا ہوا تھا کیونکہ وہ مجرم تھا، اسی نے اذلان شاہ کو اس حال میں پہنچایا تھا۔ وہ حنین کے پاس پہنچتے اپنے ہاتھ سے پنچ کرتے حنین کے سیدھے گال پر زوردار پنچ مار چکا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے غداری کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ اذلان شاہ سے غداری کرنے والوں کو بخشا نہیں جاتا۔ اذلان سر پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی، میرا بچہ۔ اذلان شاہ نے حنین کے ناک پر اپنا ہاتھ کھولا تو حنین کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور ناک سے لہو امٹ امٹ کر زمین پر گرنے لگا۔ تمہارا بچہ میری جان سے اہم تھا، خبیث کے بچے۔ اگر تم مجھے بتا دیتے تو میں تمہارے بچے کو بھی بچانے کی کوشش کرتا، لیکن تم نے مجھ پر ہی اٹیک کر دیا۔ اذلان نے ایک اور پنچ کیا۔ اذلان شاہ کسی طور پر مان نہیں رہا تھا۔ اذلان نے ایک کے بعد ایک جگہ اسے اپنے غضب کا نشانہ بنایا کیونکہ اذلان شاہ کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اتنا نرم مزاج سا تھا، اب اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ دشمن پر قہر بن کر برس رہا تھا۔ اذلان نے ایک کے بعد ایک جگہ اسے اپنے غضب کا نشانہ بنایا تھا کیونکہ اذلان شاہ کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اتنا نرم مزاج سا تھا، اب اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ دشمن پر قہر بن کر برس رہا تھا۔ حنین بری حالت میں تھا جب شمس کا دوست زاویار وہاں اندر داخل ہوا، جو حنین کی حفاظت کے لیے متعین تھا، جسے شمس ہی کام سونپ کر گیا تھا کہ حنین سے پی کے کے بندے محمود کی انفارمیشن نکالو اور پتہ کرو پی کے کہاں ہے۔ سر اسے بخش دیں، یہ مر جائے گا، زاویار نے اذلان شاہ کو رحم کرنے کو کہا، جو نہ جانے کیوں اتنے غصے میں تھا اور بنا انفارمیشن لیے حنین کو مارنے پر آمادہ تھا۔ سر پلیز رک جائیں، شمس نے محمود کا پتہ کرنے کو کہا ہے۔ اذلان کا اٹھتا ہوا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اذلان شاہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پہنے ہوئے گلوز اتار دیے، اب حنین کا سرخ گریبان پکڑتے گویا ہوا۔ تم جانتے ہو محمود کے بارے میں؟ حنین بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بولو، اذلان شاہ نے ایک تھپڑ اس کے گال پر مارتے سوال کیا۔ ٹیل می ایوری تھنگ اباؤٹ پی کے اینڈ محمود، ہری اپ، اذلان شاہ دھاڑ سے چلایا۔ سر وہ محمود کا ایک خاص آدمی ہے وقار، جس کے متعلق میں جانتا ہوں، جو ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی میں ملوث تھا، اور اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہوں۔ اذلان شاہ کو لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی ماں کی وہ آہو بکا کی گونج یاد آئی تھی۔ لڑکی؟ کون لڑکی؟ اذلان شاہ کے چہرے کے اعصاب سخت ہو گئے تھے۔ سر وہ جو ٹی وی پر نیوز تھی مالا کی، کہ جس نے خودکشی کر لی تھی، اس کو ایک گینگ نے یونیورسٹی کے باہر سے پکڑ لیا تھا اور اس کے ساتھ۔ حنین بولتے بولتے سہم گیا کہ اذلان شاہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ہاتھوں کی نسیں پھول کر پمپ ہو گئی تھی۔ سر اس لڑکی نے خودکشی نہیں کی تھی، اس کا مرڈر ہوا تھا، اور یہ بات اس نے اپنے منہ سے بتائی تھی۔ اس واردات میں محمود بھی ملوث تھا۔ حنین نے پوری بات ڈیٹیل میں بتانا شروع کی تو اذلان شاہ کے کان کی لوئیں اور دل و دماغ تپ کر راکھ ہونے لگا۔
اس کے آگے کی سٹوری پیڈ ایپیسوڈ میں دکھائی جائے گی، کیونکہ سٹوری ایسی ہے جو یہاں پہ نہیں چلا سکتی، سٹوری یہاں پر نہیں ہے۔ ان سینس میں نہ صرف اس لڑکی مالا کے ساتھ ہوا ظلم ڈیٹیل میں بتایا جائے گا، بلکہ اذلان کی ماں کے ساتھ ہوا ظلم بھی ڈیٹیل میں بتایا جائے گا۔ یہاں نہیں دے سکتی کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے ایسے سین ڈیٹیلز میں لکھنا، تو اس لیے یہاں پر اپلوڈ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات کہ یہاں سے پیڈ سین سے سٹارٹ ہو چکے ہیں، پیڈ ایپیسوڈ ہے آگے والی، تو پیڈ ایپیسوڈ کی جو پرائس ہیں وہ پورے مہینے کی جو پرائس ہیں، پورے منتھ کی ایپیسوڈ کی جو پرائس ہیں 11 ایپیسوڈ کی، وہ صرف اور صرف 500 روپیز ہیں۔ میں آپ سے کوئی ایک ایپیسوڈ کے 200 250 300 چارج نہیں کر رہی ہوں، پورے مہینے کی ایپیسوڈز جو ہیں جس میں 11 12 ایپیسوڈز ہیں، ان میں جو بھی حصہ آتا ہے جو یہاں پہ اپلوڈ نہیں ہو سکتا ڈیو ٹو دی یوٹیوب پالیسیز، وہ حصہ وہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ مل جاتا ہے، اس کا ایکسٹینڈیڈ ورژن آپ لوگوں کو وہاں پہ دیا جاتا ہے، تو نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے وہ لے سکتے ہیں مجھ سے، آپ اسے بائی کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں اور وہاں سے مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو لے لیں، ورنہ نہیں چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ فری کا ناول انجوائے کیجئے، خوش رہیں اور آباد رہیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہنستے مسکراتے رہیں اور دوسروں کا بھی ہنستے مسکراتے دیکھیں، اور انہیں بھی کوشش کریں کہ ہنسائیں اور مسکرائیں، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ نفرتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی آپ ناول پڑھتے ہیں تو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں بے شک، لیکن رمضان اسٹارٹ ہونے والے ہیں تو سب سے خصوصی التجا ہے کہ اپنی نمازوں کا بے حد خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز پڑھیے گا، قرآن شریف پڑھیے گا، اور یہ ناول پڑھنا، انٹرٹینمنٹ لینا، یہ سب بالکل سائڈ پہ رکھیے گا۔ ایسا ہے کہ بہت کم پڑھیے گا، بہت کم دیکھیے گا، ویڈیوز یہیں پر ہیں، ناولس یہیں پر ہیں، کہیں جائیں گے نہیں، لیکن رمضان میں تو خاص اہتمام کیجیے گا اپنی عبادات کا اور اپنے نماز کا، روزے کا، اور اللہ سے قریب ہوئیے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، اور اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے اور میرے لیے بھی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میری بھی صحت کی دعا کیجیے گا۔ میں کافی عرصے بیمار رہی ہوں، اسی لیے ویڈیوز نہیں دے پاتی تھی، اور اسٹل ابھی بھی میرا گلا خراب ہے، آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہوگا وائس سن کے، تھوڑا بہت میرا گلا چینج ہو چکا ہے کیونکہ خراب رہا ہے بہت مہینوں سے، کھانسی اور یہ سب جان نہیں چھوڑ رہی میری، تو بس مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایپیسوڈ کا ٹارگٹ لازمی پورا کر دیا کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی مل جایا کرے، تو اپنا اپنے آس پاس والے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ چلے بھی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔